رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مقدمے میں کیس میں ظلم میں ظالم کی مدد کی وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق رہتا ہے حتیٰ کہ اس گناہ سے باز آ جائے۔ یعنی اگر کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو تو ظالم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے اس کو کی نصیحت کی جائے اور اس کو اس گناہ سے باز کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کچھ گورا ہے کالا ہے، کس علاقے کا امیر ہے غریب ہے، مال تھوڑا ہے زیادہ ہے، یہ نہیں چلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے، اپنی محبت کو دیکھتا ہے اور اعمالوں کو سنت کے مطابق دیکھتا ہے اور نیت کو درستگی پر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو اعمال کا اجر جو ہوتا ہے وہ انسان کے تقوی اور اخلاص پر ہوتا ہے۔ یہی تقوی اور اخلاص انسان کے ایک کھجور اور ایک درم کو نیکی کا پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا عمل بھی زیرو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام اور جنت جہنم واجب کر دیتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ پیلوں کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، یعنی جھوٹی قسم کھانا اور کسی مسلمان کا حق مارنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے وہ ایک مسواک جیسی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام اور جہنم واجب کر دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں گواہی جو قسم ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہوتی ہے کہ اللہ گواہ ہے، تو لیکن جب اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ کو غصہ آتا ہے۔